السلام علیکم۔ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج اتوار کا دن ہے، آپ کے انتظار کا دن، بے صبری سے آپ انتظار کر رہے ہوں گے آج کی لندن کی ڈائری کے۔ جی ہاں، آج اتوار 8 اگست 2021 کو کلکتہ کے اخبار مشرق میں آپ کا اپنا پسندیدہ کالم شائع چکا ہے، لندن کی ڈائری، جس کے خالق ہیں جناب فہیم اختر۔ آج کا ان کا عنوان ہے اس میں بابا، اساتذہ، یوگا اور جنسی استحصال۔ تو پیش خدمت ہے آپ کا اپنا پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری۔ بچپن میں اسکول میں یوگا کے کلاس سے میرا دم نکلتا تھا۔ ایک تو جسم کو توڑ موڑ کر یوگا کرنا، اور دوسرے کلاس کے مانیٹر کی سختی، جس کے خوف سے یوگا سے میری دلچسپی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ پھر بھی اسکول میں اچھے رزلٹ اور کھیل کود میں دلچسپی کی خاطر کسی طرح 1 گھنٹے کا یوگا کرنا بحالت مجبوری میرے لیے صرف ضروری نہیں بلکہ صحت کے لیے بھی اہم تھا۔ ان دنوں یوگا نہ کسی مذہب، سیاست اور قوم سے منسلک تھی، بس ہمیں اسکول میں یوگا کرنے کے فوائد بتائے جاتے تھے، اور بڑے بڑے ٹنگے ہوئے چارٹ دیکھ کر ہمیں بھی تصویروں جیسا پیر اور ہاتھ کو موڑ ماڑ کر کرنا ایک محض تفریح کا سامان لگتا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا احساس ہونے لگا کہ یوگا دراصل ایک خاص مذہب سے جڑی ہوئی ورزش ہے، جس کے رہنما ایک خاص پارٹی کے لوگ اور بابا و گرو ہیں۔ پھر فلم کی دنیا سے جڑے لوگوں نے یوگا کر کے لوگوں میں جہاں اچھی صحت کی بیداری پیدا کی، تو وہیں غیر ممالک کے معروف شخصیتوں نے اس پر کریم لگا کر یوگا کو عام آدمی سے دور کر کے اسے رئیسوں کے گھر کی زینت بنا دیا، جس کا فائدہ اور نقصان یہ ہوا کہ رئیس اسے کثیر رقم ادا کر کے یوگا سیکھنے اور کرنے لگے، تو غریب اپنی کٹیا میں سر نیچے کر کے اپنی غربت کو نچلی سطح سے دیکھنے لگے۔ اب تو برطانیہ سمیت دنیا بھر میں یوگا کے سینٹر کھل گئے، اور ہر کسی پر یوگا کا ایسا بخار چڑھا ہے کہ لوگ ہر روز نہیں تو ہفتے میں 1 دن یوگا کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ویسے یوگا ہندوستان کے عام آدمی سے ہاتھوں سے نکل کر پوری دنیا میں اپنا ایک منفرد مقام بنا چکا ہے۔ اسی کے ساتھ بابا اور گرو کی دکان بھی چمکنے لگی۔ ہندوستان سمیت دنیا بھر میں یوگا گرو کی مانگ ایسی بڑھی کہ مت پوچھیے۔ لمبی لمبی داڑھیوں کے ساتھ یوگا گرو ٹیلی ویژن سے لے کر راستے میں دکھنے لگے۔ پھر ہندوستانی اور وزیر اعظم کہاں پیچھے رہنے والے تھے، انہوں نے تو یوگا کو قومی سطح پر اتنا پرچار کیا کہ اب ہر سال ہندوستان سمیت کئی ممالک میں ہندوستانی یوگا دیوس منانے لگے ہیں۔ ویسے بات یہ بری بھی نہیں، بس مجھے اس بات کا کھٹکا ہے کہ یوگا جیسی مفید اور منفرد ورزش کو سیاست اور مذہب سے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ خیر، اب تو یوگا خد و خال اور رکھ رکھاؤ کا زینہ طے کرتے ہوئے اتنی اونچائی پر جا چکا ہے کہ اس میں ملوث
گرو اور بابا دولت مند ہو چکے ہیں اور جنسی استحصال عام ہو چکا ہے۔ ویسے آپ کو بابا رام دیو تو یاد ہے نا بھائی، جن کی ایک آنکھ بنا یوگا کے کمزور اور ادھ کھلی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ یوگا گرو کم اور جوکر زیادہ نظر آتے ہیں، جس سے آپ اور ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ مثلاً ایک بار جب وہ گرفتار ہوئے تو خواتین کی لباس پہن کر فرار ہو گئے۔ اس کے علاوہ ان کی طرح طرح کی باتیں جو ہمیں ہنسا ہنسا کر پیٹ میں بل ڈال دیتی۔ اب تو بابا رام دیو ایک خاص پارٹی کی پشت پناہی پاتے ہوئے بابا اب ارب پتی بن چکے۔ حال ہی میں بی بی سی کی ایک رپورٹ سے یہ پتہ چلا کہ یوگا کی آڑ میں جنسی استحصال اور زیادتی کا بازار عام اور خوب گرم ہے۔ بی بی سی کی صحافی ایشلین کاور، جو یوگا کی دیوانی اور ٹیچر تھیں اور دنیا کی معروف ادارہ شیو آنندا سے جڑی تھیں، ایشلین کاور کی نظر سے ایک پریشان کن پوسٹ سوشل میڈیا پر سامنے آئی، جس کے بعد انہوں نے کئی دہائیوں پر محیط جنسی استحصال کے متعدد انکشاف کیے۔ ایشلین کور کا کہنا ہے کہ بہت سے عقیدت مندوں یوگیوں کی طرح یوگا صرف میرے ورزش کی کلاس نہیں تھی، بلکہ یوگا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ تھا۔ شیوانندا کی تعلیمات نے میرے وجود کے ہر پہلو کو متاثر کیا۔ ایشلین کور مزید کہتی ہیں، لیکن دسمبر 2019 میں مجھے اپنے فون پر ایک اطلاع موصول ہوئی جو شیو آنندا کے بانی سوامی وشنو دیوانند کے بارے میں تھا۔ جولی سالٹر نامی ایک کینیڈا کی خاتون کا ایک پوسٹ تھا جس میں لکھا تھا کہ لگ بھگ 3 سال وشنو دیوانندا نے اس کا جنسی استحصال کیا تھا۔ آخر کار جولی کو جب حوصلہ ملا تو اس نے اس بات کو پوسٹ پر لکھ کر اپنے دکھ کا اظہار کیا، جس سے اس کے ذہنی تناؤ میں کمی آئی۔ جولی لکھتی ہیں کہ 2015 میں اس نے ایک شخص سے شادی کی جو لندن میں رہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے جولی نے اسے پریشان کر دیا تھا، یہاں تک کہ جب پتہ چلا کہ جولی کے نئے گھر سے قریب پٹنی میں ایک شیونندا مرکز موجود ہے تو اس کے شوہر نے اسے مذاق سے کہا کہ شیونندا مرکز ہی تمہاری پہلی محبت ہے۔ اصل میں نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والی جولی جب 20 سال کی تھی تب وہ سب سے پہلے شیوانندا کی تعلیمات سے متاثر ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اس تحریک کی زندگی میں غرق ہو گئی اور 1978 میں کینیڈا کے ہیڈ کوارٹر میں منتقل ہو گئی۔ اس وقت وشنو نندا وہیں مقیم تھے اور جولی سے ان کا ذاتی معاون بننے کے لیے کہا گیا، جسے وہ ابتدا میں ایک اعزاز سمجھتی تھی۔ ایک دن جب جولی وشوانندا کے گھر پر کام کر رہی تھی تو اس نے جولی کو اپنے پاس لیٹ جانے کو کہا۔ جولی نے کہا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو وشوانند نے کہا، تانتر یوگا، ایک ایسا یوگا مشق جو روحانی جنسی تعلقات سے متعلق ہو گیا ہے۔ جولی نے وشوانندا کی بات کو مانتے ہوئے اس کے بغل میں لیٹ گئی اور اس طرح ان دونوں کے بیچ جنسی رابطہ قائم ہوا۔ جولی کا کہنا ہے کہ وہ 3 سال سے زیادہ عرصے سے مختلف جنسی حرکتوں پر
مجبور تھی۔ ایشلین کور نے اب تک 14 خواتین سے اس سلسلے میں انٹرویو لیا ہے جنہوں نے شیوانندا سینٹر کے سینئر اساتذہ کے ہاتھوں بدسلوکی کا الزام لگایا۔ ایشلین کاور کی تحقیقات نے اس تنظیم کے زور اور اثر و رسوخ کے غلط استعمال کے دعووں کو بے نقاب کیا۔ ایشلین کور لکھتی ہیں کہ سوامی وشنو دیوانندا کی تعلیمات اتنی طاقتور تھیں کہ بہت سارے یوگیوں نے تمام دنیاوی رواب ترک کر دیے اور اپنی زندگی اس تنظیم کے لیے وقف کر دی۔ لوگوں نے سوامی کے متعلق ایسے خیالات کا ظاہر کیے جو حیران کن تھے، جیسے لوگوں نے لکھا کہ آشرم میں سکون ملا، جسمانی طاقت بخشی، شیوانندا کے کرما دیکھے، مثبت سوچ اور مراقبہ کے اصولوں نے ان کو روح کو پروان چڑھایا۔ شیوانندا ایک کلاسیکل یوگا کی شکل ہے جو جسمانی اور روحانی تندرستی کو فروغ دیتا ہے۔ 1959 عیسوی میں کینیڈا کے مونٹریال میں سوامی وشنو دیوانندا نے یوگا سینٹر قائم کیا تھا اور اپنے گرو سوامی شیوانندا کے نام پر اسے رکھا تھا۔ دنیا بھر کے 35 ممالک میں 60 کے قریب شیوانندا آشرم اور مراکز ہیں اور تقریباً 50,000 یوگا تربیت یافتہ اساتذہ ہیں۔ حالیہ برسوں میں متعدد دوسرے اعلیٰ اور معروف یوگا گروؤں پر ان کے منصب کو غلط استعمال کرنے کا الزام لگ چکا ہے، جن میں بکرم چودھری، پتا بھی جوائٹس اور بھگوان رجنیش کے نام شامل ہیں۔ حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یوگا گرو یا دیگر شعبوں کے اساتذہ کے جنسی استحصال کی داستان صرف مغربی ممالک میں ہی سنی جاتی ہے یا وہ سبھی مغربی خواتین ہوتی ہیں۔ مجھے علم ہے کہ جنسی استحصال کا یہ سلسلہ ہندوستان میں بھی عام ہے۔ میں نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعہ ہندوستان کے کئی طالبات سے بات چیت کی ہے جنہیں تعلیم کے دوران ان کے استاد جنسی استحصال کے لیے مجبور کرتے ہیں، تاہم وہ خاندانی، سماجی، مذہبی اور بدنامی کی وجہ سے بات کرنے یا ان کے خلاف شکایت کرنے سے گھبراتی ہیں۔ آج میں نے یوگا کے متعلق ان باتوں کو لکھنا ضروری سمجھا ہے جس کی آڑ میں بابا گرو اور اساتذہ نے اپنی جنسی ہوس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر نہ جانے کتنی معصوم خواتین کا جنسی استحصال کیا، جس کی پردہ پوشی بھی ہے اور جو سماجی دباؤ کی وجہ سے کہیں پوشیدہ بھی ہے۔ تاہم جولی کے پوست سے لاکھوں خواتین کو حوصلہ ملے گا اور وہ جولی کی طرح جو آگے آ کر ان بابا اور اساتذہ کا پردہ فاش کرے گی جنہیں بابا اور اساتذہ اپنی جال میں پھنسا کر اپنی جنسی پیاس بجھاتے رہے۔ فہیم اختر UK @yahoo.com.uk www.fahimakhtar.com یہ فہیم اختر کا ویب سائٹ ہے۔ آپ چاہیں تو ان سے ڈائریکٹ بات کر کے انہیں مبارکباد بھی دے سکتے ہیں اور اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ تو دوستو، ہم پھر ملیں گے آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے احسن راشد کی ادبی دنیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے 10 سال سے لگاتار یہ آپ کا پسندیدہ کالم ہے، آج کا کالم بھی آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ دوستو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں اسی پروگرام میں جس کا نام ہے احسن راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔